الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ولدت مطهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. انتہائی ادب و احترام سے درود پاک پڑھیں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبیوں میں نبی اعلیٰ، حسینوں میں حسین اعلیٰ. نبیوں میں نبی اعلیٰ، حسینوں میں حسین اعلیٰ. زمانے بھر کے لوگوں سے وہ خضرا کا مکیں اعلیٰ. کتابیں اور صحیفے ہر نبی کو ملتے رہتے تھے. کتابیں ساری اعلیٰ، سب میں قرآن مبین اعلیٰ. خدا کے سامنے سجدے کو ساری دنیا جھکتی ہے، مگر سب جھکنے والوں میں محمد کی جبیں اعلیٰ.
ہماری اور ساتھی تو صدا تعریف کرتے ہیں، جسے ابو جہل بھی مانے وہ صادق اور امی اعلیٰ۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، آپ کے اس علاقہ گرائے والا کی جامع مسجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے منتظمین کرام محترم جناب مولانا گلفام صاحب، بھائی افضال صاحب، ان کے دیگر رفقاء پرخلوص ساتھی، ان کی محبت بھری دعوت پر آپ حضرات کے اس بابرکت پروگرام میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پروگرام کو آپ نے جس موقع پر سجایا ہے وہ موقع ایک الگ اور مستقل عنوان ہے، اور جو آپ نے اشتہار پر عنوان دیا ہے وہ ایک نہیں دو عنوانات ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ آج کا جو جلسہ ہے یہ 3 عنوانات پہ مشتمل ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں ہمارے عزیز بھائی حافظ طلحہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنا رہے تھے اپنی گفتگو، اور اللہ پاک نے بہترین خوبیوں سے اور صلاحیتوں سے نوازا۔ بڑے حسین انداز میں وہ آپ کو اللہ کے قرآن کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے۔ تو انہی کے قرآن مجید کے حفظ کے اس خوشی کے موقع پر، یعنی دستار بندی سمجھ لیجئے یا خوشی کی تقریب سمجھ لیجئے، اس موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور عنوان دیا گیا جمال مصطفیٰ اور شان صحابہ کانفرنس۔ تو اب اگر موقع دیکھا جائے اس بچے کی حفظ قرآن کی تکمیل کے لحاظ سے، تو اس کا عنوان عظمت قرآن بنتا ہے۔ آپ کے عنوان کا لحاظ کیا جائے تو جمال مصطفیٰ اور شان اصحاب رسول ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں تینوں عنوانات پہ مختصر بات ہو جائے۔ ہمارے احباب کی خواہش یہ تھی کہ جمال مصطفیٰ پہ بات ہونی چاہیے، تو بات یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اونچی بولو ذرا۔ خوبصورتی کو۔ میں نے آپ کو تقریر نہ یاد کرانی ہے، فکر نہ کرو، انشاءاللہ آپ کو صرف سنانی نہیں ہے، یاد کروانی ہے، اور انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین کرنی ہے، تاکہ جو کچھ میں آپ کو کہوں وہ آپ کو یاد رہے اور آپ کے کام آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہو انشاءاللہ، بولو تھوڑا تھوڑا، انشاءاللہ۔ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسن کو، پیارا لگنے کو۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ اب ایک چنا ہوا وہ ہوتا ہے جسے علاقے میں سے چن لیا جاتا ہے، ایک چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو ایک خاندان میں سے منتخب کیا جاتا ہے، ایک چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو ایک پورے حلقے میں سے منتخب کیا جاتا ہے، ایک چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو ایک شہر یا ایک علاقے والے منتخب کرتے ہیں، ایک چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو ایک صوبہ منتخب کرتا ہے، ایک چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو ایک پورے ملک میں سے منتخب کر کے چن کے کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو کئی سارے ممالک والے چنتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو چنا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، سلیکشن کی جاتی ہے، جن کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات جس کی ہونے لگی ہے نا، یہ وہ ہے جس کو علاقے میں سے نہیں چنا گیا، جس کو محلے میں سے نہیں چنا گیا، جس کو صرف ایک شہر میں سے نہیں چنا گیا، ایک ضلع میں سے نہیں چنا گیا، ایک صوبے میں سے منتخب نہیں کیا گیا، جس کو صرف ایک ملک یا ایک بر اعظم میں سے منتخب نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے اپنی ساری خدائی میں سے، اپنی ساری کائنات میں سے، کل روئے زمین پر تمام انبیاء میں،
تمام رسولوں میں، ساری کائنات میں، سارے جہانوں میں، ساری مخلوقات میں سے جس کو چن کے عرفہ، اعلیٰ، بلند بالا اور بہترین بنایا ہے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو بلند آواز، اونچی آواز نال۔ جڑی چپ کر کے سنن والی تقریر ہے نا وہ نہیں سنانی آج تانوں میں، ٹھیک ہے نا بھائی، تسی میرے نال بولنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ کہو سارے صلی اللہ، اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے ساری خدائی میں سے چن لیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کو بے مثل و بے مثال بنایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو نبیوں میں اعلیٰ اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو رسولوں میں عرفہ اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس جیسا کوئی اور نہیں بنایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کو بنانے کے بعد حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے بنایا تو رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خطاب میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، پوری کائنات میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کہ اس جیسا نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو اپنے سے پہلوں میں بھی بے مثال، اپنے سے بعد والوں میں بھی بے مثال، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو بھی منہ سے بول دے قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور، جس کی یہ تصویر ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو فرش پہ چلے تو خالق کے سلام آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو اگر کسی کو مسکرا کے دیکھ لے اس کا مقدر بدل جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو محبت سے کسی کو سینے سے لگا لے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو اگر کسی کو قدموں میں بٹھا دے اللہ اس کے جنتی ہونے کا اعلان اپنے قرآن میں کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو انگلی سے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو کے قدم چومنے کے لیے آ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جو کسی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اللہ مقدر سوار دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جو اپنا لعاب اگر جابر کی ہڈیاں میں ڈالے تو برکت ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو کڑوے کنویں میں لعاب ڈالے تو سارا کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کا لعاب علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگے تو شفا بن جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کا لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو ڈنگ کا زہر کا اثر ختم ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جس کے وجود پہ لباس آئے تو آنے کے بعد پھر وہ لباس نہ رہے بلکہ اللہ کے قرآن کی آیت بن جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے سینے کو میرے رب نے قرآن کے لیے چن لیا وہ ہے مصطفیٰ۔ جنہیں بھیجا ہے سارے رسولوں کے آخر میں وہ ہے مصطفیٰ۔ جن کے سر پہ تاج ختم نبوت سجایا وہ ہے مصطفیٰ۔ جنہیں آمنہ کے گھر میں پیدا کیا وہ ہے مصطفیٰ۔ جو عبد المطلب کا پوتا بن کے آیا وہ ہے مصطفیٰ۔ جن کے آنے پہ بہار آئی وہ ہے مصطفیٰ۔ جن کے آنے پہ کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلے برپا ہوئے وہ ہے مصطفیٰ۔ جن کو بھیٹ پہ خالق کائنات کو بھی سرور آ گیا وہ ہے مصطفیٰ۔ اور جن کے آنے پہ بزم ہستی میں رونق آ گئی وہ ہے مصطفیٰ۔ جن کے آنے سے روئے زمین کے اوپر ہدایت کی رمجم برسی، رحمتوں کی بارش برسی وہ ہے مصطفیٰ۔ وہ ہے کہ جن کے آنے پر کائنات کے اندر ایک انقلاب آ گیا کہ کہنے والے کو کہنا پڑا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ میرے محبوب کے آنے کا کمال ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ وہ
آئے تو کائنات پہ چھا گئے، ان کے آنے سے روئے زمین پر انقلاب آ گیا۔ تو اللہ نے جب بھیجا نا تو پھر ساری کائنات میں عرفہ اور اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ اب توجہ کیجئے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مصطفیٰ کو بھیجا، چن کے بھیجا، سنوار کے بھیجا، نکھار کے بھیجا، اعلیٰ بنا کے بھیجا، حسین بنا کے بھیجا، خوبصورت بنا کے بھیجا۔ بھیجنے کے بعد میرے اور تیرے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا کہ چودھری داساں میرا محبوب کنجدہ لگدا پیا ہے، کیوں بھی ماجیا توں دس، ساجیا توں دس بھئی، فلانیا توں دس بھئی، توں دس میرا محبوب کنجدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تانوں کی پتہ ہے، میں دسنا۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا ہوں؟ ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے، ہم چیز بناتے ہیں، چیز لاتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، چیز تیار کرواتے ہیں، چیز کو لا کے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑتے کہ ویکھ میں گڈی لئیے کنجدی لگ دی ہے بھئی، ویکھا میں کوٹھی پائیے کنجدی لگ دی ہے بھئی، ویکھ تو میں مکان بنایا ہے کنجدہ ہے، دیکھ میں دکان بڑھائی ہے کیسی محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ بنائیں گے ہم، لائیں گے ہم، پوچھیں گے لوگوں سے، اور اگر لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے تو ہم کہیں گے واقعی کیا بات ہے، اور اگر لوگ کہیں نہیں یار ہے نہیں ہو ہے کوئی یہ تو ہے کہ تو لا لیا بھائی، نہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہیں زندہ باد تو ہم زندہ باد، لوگ کہیں مردہ باد تو مردہ باد، پھر عزت تو لوگوں کے ہاتھ میں دے دی نا ہم نے۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے محبوب کو تمہارے رحم و کرم پر ہی چھوڑا کہ تم بتاؤ گے کہ میرا مصطفیٰ کیسا ہے، بنایا میں نے ہے، مجھے پتا ہے، میں بتاتا ہوں کیسا ہے۔ سبحان اللہ اونچی کہہ دو ذرا۔ اللہ نے بنایا بھی خود ہے، بتایا بھی، اونچی بولو، بتایا بھی خود ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، لیکن کہاں سے؟ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ مولوی صاحب کہاں سے ملے گی سیرت، کیسے پتا چلے گا حضور کیسے تھے، کس طرح پتا چلے گا اللہ کے نبی کیسے تھے، تو میں کہتا ہوں صرف کائنات میں دو حوالے ہیں، دو ذریعے ہیں پوچھنے کے، تیسرا کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے میری؟ کتنے ذریعے ہیں؟ دو ذریعے ہیں مصطفیٰ کو جاننے کے اور پہچاننے کے، جن کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ حضور کیسے تھے۔ کہتا جی کہاں سے پوچھنا ہے بتائیے ذرا، کون بتائے گا؟ میں نے کہا صرف دو حوالے، دو ہستیاں، کون سی؟ میں نے کہا ایک وہ جس نے بنایا ہے، دوسرے وہ جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں، وہ جس نے بنایا ہے یا جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہے؟ جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے اسے خدا کہتے ہیں، جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اونچی بولو ذرا بلند آواز سے، انہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ۔ تیسرا معنی لال کوئی جنا ہی نہیں کہ جس پہ ہم اعتبار کر سکے، یا کائنات میں میرا خدا ہے کہ اس کے بتائے پہ اعتبار ہے کہ حضور کیسے، یا محمد کے صحابہ ہیں کہ جن پہ اعتبار ہے کہ حضور کیسے۔ اور خدا مصطفیٰ کو بنا کے جب بتائے تو وہ قرآن کی آیات بن جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بتائیں تو وہ حدیث اور روایات بن جاتی ہے۔ تو خدا کا بتانا بھی معتبر، مصطفیٰ کے صحابہ کا بتانا بھی معتبر، اور ہمارے تو یہی دو سرچشمے ہیں، دو ماخذ ہیں، دو حوالے ہیں، یا ہم خدا سے پوچھتے ہیں یا محمد کے صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ تو پہلے خدا سے پوچھ لیتے ہیں کہ ربا بتانا، یہ گرائے والا کے رہنے والے جمال مصطفیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کتنے حسین، کتنے خوبصورت، کتنے اعلیٰ، کتنے پیارے تھے، تو تو بتانا۔ تو میرے رب نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر چہرہ پوچھتا ہے تو لے پھر والضحیٰ۔ کیا کہا؟ والضحیٰ۔ اگر زلفیں پوچھتا ہے تو واللیل اذا سجا۔ جس طرح روشن دن ہوتا ہے نا، ایسے میرے محبوب کا چہرہ روشن ہے، اور جیسے چاندنی رات ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ حسین مصطفیٰ کی زلفیں ہیں۔ تو اب اللہ نے بیک وقت مصطفیٰ کے چہرے کی قسمیں اٹھائی، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسمیں اٹھائی،
اور علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہے نا کہ میں بیک وقت رات اور دن کے حسن کو ایک جگہ پہ دیکھوں تو وہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، جب رات کا حسن اپنے عروج پہ ہوگا تو دن نہیں ہوگا۔ اور اگر بیک وقت کسی نے دن کے وقت کی تابانیاں بھی دیکھنی ہو اور رات کے وقت کی چمک اور دمک بھی دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے جس پہ بیک وقت والضحیٰ کی رعنائیاں بھی ہیں اور واللیل اذا سجا کی چمک اور دمک بھی ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے بنا کر کائنات کے اندر حسن و جمال کی انتہا کر دی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا جب مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تو وہ دیکھ کر زبان سے نہیں کہتا تھا بلکہ اس کا دل بولتا تھا۔ جو رخ مصطفیٰ کو دیکھتا وہ کہتا اس سے زیادہ پیارے رخسار ہو ہی نہیں سکتے۔ جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا وہ کہتا اس سے زیادہ پیارا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مصطفیٰ کی پیشانی کو دیکھتا کہتا اس سے زیادہ خوبصورت پیشانی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مصطفیٰ کے سینے کو دیکھتا وہ کہتا اس سے زیادہ اچھا سینہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو کو سونگھتا کہتا اس سے زیادہ خوشبودار و پاکیزہ پسینہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میرے نبی کے خاندان کو دیکھتا کہتا اس سے اعلیٰ خاندان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میرے نبی کے لباس کو دیکھتا کہتے اس سے زیادہ پاکیزہ لباس کسی کا ہو نہیں سکتا۔ وہ نبوت کی آنکھوں کو دیکھتا کہتے اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں کسی کی ہو نہیں سکتی۔ جو نبی کے لب کھلتے ہوئے اور بات سنتا وہ کہتے اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نبی کے چلتے ہوئے دیکھتا کہتے اس سے زیادہ پیاری رفتار کسی کی نہیں۔ جو بولتے ہوئے دیکھتا وہ کہتے اس سے زیادہ اچھی رفتار گفتار کسی کی نہیں۔ جو میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا کہتے اس سے زیادہ پیارا اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، افعال میں، اقوال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے رب نے جبریل کو کہا تو بتانا، تو اس نے کہا مولا سچ پوچھے نا تو آفاق ہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بس یار خوب عدید ام، لیکن تو چیزیں دیگری دیکھا تو میں نے بہت کچھ ہے لیکن مصطفیٰ جیسا تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے حضور جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اتنے بے مثل و بے مثال ہیں میرے محبوب۔ توجہ کیجئے ذرا، میری عادت ہے میں بامقصد باتیں کیا کرتا ہوں، خیالی ہوائی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں۔ اتنے خوبصورت ہیں میرے محبوب کے کائنات کے اپنے بیگانے سب مانتے ہیں کہ بہت حسین ہیں۔ جنہوں نے اپنے دور میں دیکھا وہ بے شک حضور کا کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، حسن مصطفیٰ پہ ان کو کبھی اختلاف نہیں ہوا، جمال مصطفیٰ پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا، ان کو پیغمبر کی خوبصورتی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ انہوں نے مانا کہ حضور خوبصورت ہے، ابو لہب نے بھی مانا کہ حضور خوبصورت ہے، ابو جہل نے بھی مانا کہ حضور خوبصورت ہے۔ کائنات کے ہر طبقے نے جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا وہ تڑپ کے بولا کہ مصطفیٰ سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں، واقعی حسین و جمیل ہے۔ اپنوں بیگانوں سب نے کہا، جو ایک نظر دیکھ لیتا تھا وہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حسن مصطفیٰ میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہم بھی حسن بیان کرتے ہیں، جمال بیان کرتے ہیں، کمال بیان کرتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں، اخلاق بیان کرتے ہیں، لیکن گرائے والے کے رہنے والوں میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کل کو کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یار ایڈا سونا نبی ہے تاڈا تے گل تے تسی بندے نہیں ہو دی، کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ تعریف تو اتنی کرتے ہو کہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے محجبین ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عرفہ ہیں، ہمیں بڑا پیار ہے، ہمیں ان سے بڑا عشق ہے، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے۔ جلسہ کیوں کراتے ہو؟ محبت کی وجہ سے۔ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ پیار کی وجہ سے۔ یہ خرچہ کس لیے کرتے ہو؟ ان سے محبت کی وجہ سے۔ یہ فلاں کام کیوں کیے؟ ان کے پیار کی وجہ سے۔ اور اللہ کے بندوں پیار اتنا ہے تو جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے کیوں نہیں؟ ان کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے دوستو، اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمیں دعوی محبت تو ہے، ہم محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ دلیل نعروں سے نہیں بنتی،
دلیل زبانی پٹی باندھ لینے سے نہیں بنتی، دلیل بینر چھپوانے سے نہیں بنتی، دلیل جلسہ کروانے سے نہیں بنتی، دلیل تو عملی زندگی سے بنتی ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھال دینا تو پھر میرے رب کو پسند آ جاتا ہے، پھر میرے اللہ کو محبوب لگتا ہے۔ میرے رب نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ایمان والو ایسے کرو میرے محبوب کی ذرا نقل اتارو۔ کیا کرو؟ اونچی بولو ذرا، میں بات سمجھاتا ہوں جھٹکے انداز میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں میرے نبی کی؟ ویسے عربی کے لفظ ہیں کہ اتباع کرو، اتباع کرو۔ اب یہ اتباع کا لفظ ذرا مشکل ہے نا، پھر ترجمہ کرنا پڑے گا۔ وہ کسی منشی نو لفظ پھر ہو گیا کہ یار راتی مولوی اوکھا جا لفظ بول گیا اتباع، پتہ نہیں کی مطلب ہوندا ہے تے ایڈے پنگے چ پین دی کیڑی لوڑ ہے کہ کسی منشی کو جا کے تسی ترجمہ کراؤ، میں تانوں آپے ہی دس دینا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقل اتارنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونچی بولو سارے مل کے، بولو گے تے لاؤ گے نا نقل۔ اونچی بولو کی مطلب ہوندا ہے؟ نقل اتارنا۔ نقل اتارنا کوئی چنگی گل ہوندی؟ کیوں بھائی نقل اتارنا چنگی گل ہوندی؟ تسی کسی دی لاؤ آ نقل، وہ تہاڈے گھر شکایت لے کے پہنچ جائے گا۔ ایک بابا ٹیرا ٹیرا ویکھدا ہوئے تے تسی او بابے نو ویکھ کے کہو ہاں بابا کی ہے، تو کہے گا تینوں کسے ماں پیو تمیز نہیں سکھائی، تینوں شرم نہیں آندی؟ انج کریدا۔ ایک ذرا کبا ہو کے ٹردا ہوئے تے تسی بھی او دے اگے ذرا کبے ہو کے ٹرو، دی نقل لاؤ، تے وہ شامی بوا کھڑکائے گا تہاڈا کہ اینوں کوئی شرم یا نہیں سکھائی ہے میری نقلاں لان دے۔ اچھا بھائی کوئی تھتھا بولے چھوٹی عید تے عید مبارک تے وڈی عید تے خیر مبارک، تے تسی او دی لاؤ نقل، اچھا محسوس کرے گا؟ نہیں نا۔ آپ کسی کی بھی نقل اتارتے ہیں، کوئی کسی میں کوئی پرابلم ہے چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دیکھنے میں، کسی بھی چیز میں آپ اس کی نقل اتارتے ہیں، غصہ کر جاتا ہے۔ آپ کسی کی بھی نقل اتاریں غصہ کر جاتا ہے۔ تو میں کہ یا اللہ عجیب جی گل ہے، گرائے والے کہن ڈے نقل لاؤ تو بندہ غصہ کر جاتا ہے، تسی آپ ہی کہن ڈے لاؤ نقل لاؤ نقل لاؤ نقل، یہ کی چکر ہے؟ تو جواب سنیے ذرا غور سے، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کی نقل اتارو۔ میں نے کہا یا اللہ نقل اتارنے سے تو بندہ غصہ کر جاتا ہے کہ میری نقلاں پہ لند ہے، میری نقلاں پہ لند ہے، شکایت لا چھڑدا تے اسی تیرے نبی دی نقل لائی تے متا شکایت ہی نہ لگ جائے۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں فاروقی یہاں کے رہنے والوں کو ذرا بتا کے جا کہ غصہ وہ کرتا ہے جس میں کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی فالٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ جب اس کی فالٹ کی، اس کے نقص کی، اس کے عیب کی، اس کی کمی کی، اس کی کوتاہی کی نقل اتارو گے تو غصہ ہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ فرمایا میرے محبوب کی نقل اتارو، عیب ہے ہی کوئی نہیں، نقص ہے ہی کوئی نہیں، فالٹ ہے ہی کوئی نہیں، ہر عیب سے مبرہ، ہر نقص سے پاک۔ بلکہ یہ تو وہ ہے کہ اگر تم اس کی نقل اتارو گے تو تمہارے اپنے عیب دور ہو جائیں گے، تمہارے اپنے نقص ختم ہو جائیں گے، اپنے اندر سے فالٹ ختم ہو جائیں گے۔ اگر بے عیب بننا چاہتے ہو، اپنے فالٹ درست کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی نقل اتارو۔ میرے پیغمبر کی نقل اتارنے سے بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکثیر بنانے والے۔ کہنے والے کو کہنا پڑا کہ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ میرے دوستو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ اعلیٰ۔ تو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کچھ نہیں چاہیے، خود ہی ہو جاتا ہے پیار۔ سونا ہوئے تو کی ہو جاتا ہے؟ پیار ہو جاتا ہے۔ سونا ویکھ کے تو ویسے پیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہمیں حضور سے بڑھ کے تو سونا ہے ہی کوئی نہیں، تو حضور سے اگر ہمیں پیار نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ تو ہمیں کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیار کس سے ہونا چاہیے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، والدین سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، جان سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ پیار اللہ کے نبی سے ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور حضور بتا کے گئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس ٹائم تک مومن ہی نہیں ہوتا جب تک وہ ساری کائنات سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے نہ کرے۔ تو پیار حضور سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ لو پھر اگلی گل کریے تو پھر مکائیے تقریر تے ہونا چاہیے پیار۔ لو جی اب سیکھنا ہے پیار کہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ چلتا ہے معاملہ کہ کوئی بھی کام سیکھنا ہو نا تو اس کے ایکسپرٹ، اس کے ماہرین سے سیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ماہر بندہ ہو نا اس سے سیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں کپڑے سلائی کرنا سیکھ لوں، تو وہ کسی نائی کے پاس جا کے بیٹھا کرے تو اس کو سلائی کرنی آ جائے گی، ہیں کہ روز نائی دی دکان تے 3-4 گھنٹے بہ جائے تو مڑ کے پھر تھوڑے دنوں بعد وہ کپڑے سینے آ جانے؟ ایسے تو نہیں ہوگا۔ اب اس نے اگر کپڑے سلائی کرنے سیکھنے ہیں نا، اس کو کسی درزی کے پاس جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ کپڑے سلائی کرنے کا ماہر وہ ہے، وہ بتائے گا کہ ایسے بیٹا کٹائی ایسے کرنی ہے، سلائی ایسے کرنی ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہاں کف لگانا ہے، کالر لگانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو بھی وہ بتائے گا۔ چلو ماہر بندے سے جب شاگردی اختیار کرے گا تو سیکھ جائے گا۔ اسی طرح آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں عمارات کو تعمیر کرنا سیکھوں، کہ بہترین قسم کی کنسٹرکشن اور عمارتیں بنانی، تو اس کے لیے کسی باورچی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو دیگاں بڑیاں چنگیاں پکا لینا تو میں تیرے کو سیکھ لینا کہ کوٹھی کنج پائی دی۔ وہ کہے گا مینوں کی پتا کوٹھی کنج پائی دی ہے، چلی کسی ٹھیکیدار نہ گل کر جا ہے، میرا تو کام ہے روٹی چھوٹی پکانا، ہانڈی پکانا، میں تو دیگاں پکا سکنا، مینوں کی پتا یہ کام دا۔ نہیں یار تو سکھا دے یار، تو بندہ چنگا بھلا۔ انہوں نے کہا بندہ تو میں لیکن یہ کام نہیں آتے بھائی۔ اچھا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے عمارات کا بنانا سیکھنا تو اس کا ماہر بندہ دیکھنا ہوگا، ٹھیکیدار ہو، کنسٹرکشن کا ماہر ہو، وہ بتائے گا کہ کیسے بناتے ہیں عمارت، کیسے سکھاتے ہیں۔ وہ مستریوں کے ساتھ، راجوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ تھوڑا وقت لگانا پڑے گا، پھر سیکھ جاؤ گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کام سیکھنا ہے نا تو اس کے ماہر بندے کے، ڈرائیونگ سیکھنی ہے آپ نے مثال کے طور پہ کہ میں یار گاڑی چلانا سیکھ لوں، تو اب یقینی بات ہے کہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کسی ڈرائیور کے پاس ہی جانا ہوگا نا۔ یہ تو نہیں کہ ہوں بندہ جا کے کسی مولوی کول بہ جائے کہ مولوی صاحب تسی ماشاءاللہ تلاوت سونی کر لیندے ہو، تو میں کہ گڈی بھی سونی چلا لیندے ہو گے۔ یار تلاوت تو میں کر لینا لیکن گڈی سے تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا تو اب یہ اس کے لیے تو ڈرائیور تلاش کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو قاری صاحب نہیں چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں لو انہوں نے پیچھے 3 سواریاں پائی ہوں، تو ماشاءاللہ 3-4 صفاں پیچھے کھلاڑیاں ہوں نا، تسی تو چنگے بھلے ڈرائیور ہو۔ تو وہ کہتے نہیں میں اتنے دے ڈرائیور ہوں، مسلے تے کھلونا ہے، یہاں کو اتنے ہی رکوع سجدے تک پہنچانے والا کام، اس سے آگے کا مجھے نہیں پتا۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی کام کو سیکھنا ہے نا تو اس کے ماہرین سے رابطہ کرنا ہے، وہ سکھائیں گے۔ تو بننا چاہتے ہیں ہم عاشق، بننا ہے کہ نہیں بننا؟ اصلی والے چینا دے بھی نہیں، 2 نمبر بھی نہیں، صحیح والے عاشق، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے۔ تو سکھن کدے کول گئے سی؟ کسی کولو بھی نہیں۔ پیار بڑا کرنے، کیڑا پیار؟ اپنی مرضی دا۔ وہ یار انج تا نہیں نہ ہوندا پیار۔ کہتے پھر کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے عاشقوں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ عشق کرنا ہے نا حضور سے تو کسی عاشق سے پوچھ لیتے، محبت کرنی ہے تو محبت کے کسی ماہر سے پوچھ لیتے ہیں، اگر حضور سے پیار کرنا ہے تو پیار کی انتہا کر دینے والے کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہتا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ ہے صحابہ۔ وہ کون ہے؟ حضور کے اصلی عاشق کون ہے؟ بولو یار، ہوں تہاڈے والوں ہی کسر ہے، میرے والوں کوئی نہیں۔ حضور کے اصلی عاشق کون ہے؟ محبت کی انتہا کرنے والے کون ہیں؟ وفا کی انتہا کرنے والے کون ہیں؟ پیار کی حد کر دینے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے صحابہ، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا جی چاہتا ہے حضور سے پیار کریں، ہمارا جی چاہتا ہے حضور سے محبت کریں، ذرا سکھاؤ نا کیسے کرتے؟ تو وہ سب سے پہلے نقطہ جو بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ بابو اگر واقعی عاشق بننا ہے نا تو جگرا بڑا چاہیے، دل بڑا چاہیے، حوصلہ چاہیے، بڑا جگر چاہیے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اس لیے کہ عاشق جان بچانے والے کو نہیں کہتے، جان لٹانے والے کو کہتے ہیں۔ اگر حضور کا عاشق
बनना है तो पहले जान लुटाने का सलीका सीख। अगर कुर्बानी का हौसला है, कट जाने का हौसला है, उठ जाने का हौसला है, निछावर हो जाने का हौसला है, फिर आ मैदान में, फिर तुझे सिखाएं कि मुस्तफा पे निछावर कैसे होते हैं, पैगंबर पे तन मन धन मारते कैसे हैं, रसूलुल्लाह से प्यार कैसे करते हैं, वफा कैसे करते हैं, ये वो सिखाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो सीखने चलते हैं। तवज्जो, सिर्फ झलकियां देने लगा हूं। उन्होंने जब प्यार किया ना तो अखीर ही कर दी ना प्यार की। लो जी, एक बंदा प्यार करने वाला, वफा में अव्वल, ईमान में अव्वल, हया में अव्वल, नमाज में अव्वल, यारी में अव्वल, अबू बकर पहले नंबर वाला बंदा। जानते हो ना क्या नाम है भाई? क्यों भाई, माशाल्लाह, ये मेरे अजीज बच्चे बैठे हैं, आपको भी याद होना चाहिए। पहले नंबर वाले बंदे का क्या नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अबू बकर पहले नंबर वाला बंदा। लो जी तवज्जो कीजिए, सिर्फ एक झलक दिखाने लगा हूं। ऐसे तो जिंदगी भरी पड़ी है रसूलुल्लाह पे कुर्बानियां और माल निछावर करने की, जान कुर्बान करने की, आगे पीछे मेरे महबूब के साथ हर वक्त मेरे पैगंबर से वफा की इंतहा कर दी। हमारे हजरत उस्ताद मुकर्रम मौलाना ज़ैनुल कासमी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे, फरमाया हिजरत की रात हुजूर ने कहा आ सिद्दीक चलिए, तो पूछे ही नहीं कि किथे चलिए, नाल टुर पिया। फिर फरमाया उदन दा गया जे तुम वापस ही नहीं आए। वफा तो ये होती है ना, हुजूर के साथ उस दिन गए थे, फिर साथ थे, साथ है, साथ ही रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, अब वो बंदा जो है ना जी, अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठा हुआ है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैश उसरा ग़ज़वा तबूक के लिए अपने अहबाब को कहा भी कोई है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे, इतना बड़ा काफिला जा रहा है और उसके अखराजात हैं, वहाँ भी खाने का इंतज़ाम, रास्ते में भी 100 मामलात, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, कुफर से टकराने के लिए, हक़ व सदाकत से फरेरा लहराने के लिए, अल्लाह की तौहीद की नगमा सराई के लिए रसूलुल्लाह के सिपाही बनकर ये जो जा रहे हैं, तो इनके ऊपर खर्च करने के लिए कोई है किसी के पास? तो सारे माल देने वाले उठ के खड़े हुए। तो हज़रत अबू बकर उठ के घर चले गए, जिस तरह हम घर चले जाते वो नहीं कि मौलवी हूँ चंदा मंगन लगे मैं हूँ चलना, मैं तो देना नहीं है ना जी, है ऐसा नहीं था। हज़रत अबू बकर उठ के घर चले गए, इसलिए नहीं कि देना कुछ नहीं, नहीं। थोड़ी देर बाद आए ना तो एक गठड़ी उठाई हुई है, सामान ले आए। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला भी आगे, वो भी लेके आए सामान थोड़ा सा। अब ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं, तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे, बड़ी कीमती बात सुनाने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, मैं ना काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि यार जदों कोई गल हुंदी है अबू बकर नंबर लै जांदा है, जदों गल हुंदी है अबू बकर अगे, जदों गल हुंदी है अबू बकर दा पहला नंबर, जदों गल अबू बकर अगे, ये किसी दिन हराना है अबू बकर नूं ते आप जितना है मैं अगे होना है। अच्छा भाई ठीक हो गया। कहते मैं फिर तैयारी करने लगा, जिद्दां बंदा कमेटी पा लैंदा ना, कहते मैं फिर पैसे जमा करने शुरू करते कि लै हुण आण दे कोई मौका तो मैं वेख लूँ। हज़रत अबू बकर के असासों का भी पूरा पूरा हिसाब रखा कि कोल किन्ने पैसे ने, तो आप भी मैं जमा करता रहा। कहते मेरे को हो गए 40,000 दिरहम। किन्ने? 40,000। तो अबू बकर का मैंने पता ही सी कि बकरी रखी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा समान जुमान जे वो तो बस इन्ना कमाल है, तो मैंने पता जी इन्ना नहीं है, तो हिसाब दा ही है। अच्छा, कहते हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मांगा ना तो अब सारे लेके आए, किसी ने खजूरें दी, किसी ने कुछ दिया। हज़रत उस्मान का तो आपको पता है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला 100 ऊँट गले से लदे हुए उठ के फरमाया ये मेरी तरफ से। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने दीनार सोने के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झोली में ला के डाल दिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी मौके पे तो कहा था माज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम, आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना खुश कर दिया उसने अल्लाह और उसके रसूल को कि आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, ऐश करे, उस्मान के किसी अमल पे गिरफ्त नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। तो उस मौके पे कुछ सोने की अशरफियाँ ला रहा है, कोई दीनार ला रहा है, कोई दिरहम ला रहा है, कोई गले से लदे हुए ऊँट लेके आ रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, कोई जौ ला रहा है। सारे साहबा अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हज़रत उमर फरमाते मैंने जाके ना सोचा कि हज़रत अबू बकर का कुल माल को 5-7 हज़ार दिरहम से ज़्यादा का नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ आज जो ना बड़ी गेम खेलता हूँ। तो मैंने 20,000 दिरहम, कितने? 20,000 दिरहम चांदी के मैंने हुजूर के कदमों में रख दिए कि ले भाई, होर ते कोई जिते ना जिते, अबू बकर नूं नहीं मैं अपने तो जितन देता भाई आज। कहते फिर क्या हुआ? अब तवज्जो से मेरी बात सुनेगा, गुराए वाला के रहने वालों, बड़ी अजीब बात सुनाने लगा हूँ आपको, बड़ी अनोखी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ला के अपना माल रखा ना,
تو حضور علیہ السلام نے پوچھنا چاہا تو پوچھنے کا طریقہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بھاجی تسی کنا لے آئے ہو، تسی کنا لے آئے، تو کنا لے کے آئے، تو کنا لے آئے، تو کنا لے آئے، چیز جو کٹنی ہے بھی تو دس کنا لے آئے، کنا تیرے لوگ کنا ہو گیا، بھی تیرے لوگ کی جمع ہو گیا، جی تیرے لوگ کتنا ہو گیا، یہی پوچھنا تھا نا، کتنا لے کے آئے ہو۔ اب حضور پوچھنے لگے ہیں کہ کیا کیا لے کے آئے ہو، کتنا لے کے آئے ہو، کتنا مال لائے ہو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ اللہ نے سیدنا جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جا ذرا جا کے سوال بدل کے آ، کیا کر، سوال بدل کے آ، میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ آنے والا سوال چینج کر دے۔ کیوں؟ اگر میرے محبوب نے آج یہ پوچھا نا کہ کتنا لے کے آئے ہو تو ابو بکر کا پہلا نمبر چلا جائے گا، اور میرا رب نہیں برداشت کرتا کہ ابو بکر سے کوئی پہلا نمبر چھین کے لے جا سکے۔ فرمایا جا کے نا سوال بدل دو۔ فرمایا یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ سوال آ رہا ہے، پوچھنے لگے ہیں کہ کتنا لے کے آئے ہو، میرے محبوب سے کہہ جا کے یہ نہیں پوچھنا کہ لائے کیا ہو، یہ پوچھو کہ چھوڑ کے کتنا آئے ہو۔ فرما جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے اللہ، خاص طور پہ غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمان، یا اللہ ان کے احوال دیکھے نہیں جا رہے، بہت تکلیف میں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ان مظلوموں کو ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات نصیب فرما۔ کریم اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آنے والے رمضان کو ہماری مغفرت کا رمضان بنا دیجیے، ہمارے لیے آخرت میں آسانی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ رمضان کے روزے، نمازیں، عبادات و تراویح اور تلاوت یا اللہ خوب اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اپنے نام کی لذت و حلاوت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس پروگرام میں یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں برکتیں نصیب فرما دیجیے۔ جن احباب نے اس کا انتظام اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ دونوں جہانوں کی سعادتیں برکتیں نصیب فرمائیے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی حضور اور حضور کے صحابہ کی نوکری نصیب فرمائیے، اور قیامت کے دن بھی انہی کی ڈیوٹیوں اور انہی کی غلامی میں ہمارا حشر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔